بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں چودھری محمد فراز، آپ دیکھ رہے ہیں باٹم لائن۔ ناظرین، ایک سال ہو گیا کہ ایشیا کی دو ایٹمی طاقتوں نے آپس میں ایک دوسرے کو جنگ کے میدان میں آزمایا۔ ہم تو خیر وہ طاقت نہیں تھے جس نے اپنے پڑوسی کو آزمایا، پر ہندوستان نے پہلے ایک فالس فلیگ آپریشن کیا اور اس کے بعد اس کا الزام پاکستان پہ لگا دیا۔ یہ الزام لگانے کے بعد انڈیا نے پاکستان پہ پہلے الزامات کی بوچھاڑ کی، فیصلہ بھی خود ہی سنایا اور اس کے بعد جنگ کا بھی آغاز کر دیا۔ پاکستان بہت ریسٹرینٹ دکھاتا رہا۔ پاکستان نے ایک نیوٹرل انویسٹیگیشن کی بھی انڈیا کو سجیشن دی اور یہ کہا کہ آپ ایک تھرڈ پارٹی سے اس پورے معاملے کو انویسٹیگیٹ کرائیں، ہم آپ کا بھرپور ساتھ دیں گے، تعاون کریں گے، اور افسوس کا اظہار بھی کیا۔ لیکن انڈیا پاکستان پہ پہلے الزامات کی بوچھاڑ کرتا رہا اور پھر پوری طاقت کے ساتھ پاکستان پہ حملہ کر دیا۔ بہرحال حملوں کا تواتر کے ساتھ جو سلسلہ تھا وہ جاری رہا اور پھر پاکستان نے فیصلہ کیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ انڈیا کو جواب دے، اور جب پاکستان نے جواب دیا تو آپریشن بنیان المرصوص کا آغاز ہوا، اور آغاز ہوتے ہی اختتام بھی ہو گیا، کیونکہ چند ہی گھنٹوں کے اندر بھارت نے گھٹنے ٹیک دیے۔ امریکہ کے پاس بھاگتے گئے، ریکویسٹ کی، پاؤں پڑے کہ جنگ رکوا دیں۔ جنگ تو رک گئی، لیکن دنیا نے ایک نیا سبق سیکھ لیا۔ وہ نیا سبق یہ تھا کہ پاور سٹرکچر ساؤتھ ایشیا کا ان دو نیوکلیئر پاورز کے درمیان چینج ہو گیا، اور امریکہ نے بھی یہ ریئلائز کیا کہ جس ہندوستان پہ وہ انویسٹ کر رہے تھے ڈیکڈ سے، اس لیے کہ چائنا کے خلاف بھارت کو کھڑا کریں اور اپنے جتنے بھی انٹرسٹ ہیں ان کو سیف گارڈ کریں تھرو انڈیا، انہوں نے بھی یہ ریئلائز کیا کہ وہ غلط ملک کے اوپر انویسٹمنٹ کر رہے تھے۔ یہ ریئلائزیشن بڑی جلدی ہوئی ان کو، کیونکہ جس انداز میں، جس بوکھلاہٹ میں بھارت کی لیڈرشپ ایکسپوز ہوئی یو ایس اے کے آگے، اس سے انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اب انویسٹ کریں گے تو کسی ایسی طاقت پہ جو اصل میں ایک مڈ لیول پاور ہے، جو کہ پاکستان ہے۔ پاکستان نے اپنے زور بازو سے اپنا لوہا بھی منوایا، اپنی بہتر اسٹریٹجی سے، اپنی قیادت سے، جو ملٹری کی ہماری انڈر آر سی ڈی ایف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، وہ سارے کے سارے جوابات ہم نے بھارت کو دیے، جن میں کہیں نہ کہیں بھارت کو کوئی غلط فہمی تھی۔ وہ کئی محاذ تھے، وہ سفارتی محاذ بھی تھا، وہ جنگی محاذ بھی تھا، وہ میڈیا کا محاذ بھی تھا۔ ہر محاذ پہ پاکستان نے اس جنگ کو جیتا۔ آج ہم مارکہ حق کے حوالے سے پاکستان میں خوش بھی بہت ہیں، ہمیں فخر بھی ہے۔ دنیا نے بھی پاکستان کے اس مارکے کو مانا ہے اور اس کے اوپر اپنی جو کنسنٹ ہے اس کی مہر لگائی ہے۔ اس موضوع پہ بات کریں گے، کچھ بات ایران کی سچویشن پہ بھی کریں گے اپنے سیکنڈ ہاف آف دا پروگرام میں۔ مجھے جوائن کیا ہے ڈاکٹر انٹرنیشنل ریلیشنز کے ایکسپرٹ ہیں، ان کے ساتھ نائلہ چوہان صاحبہ ہیں، ایکس ایمبیسڈر ہیں پاکستان کی، اور ڈاکٹر طلعت شبیر صاحب ہیں، یہ بھی انٹرنیشنل ریلیشنز کے ایکسپرٹ ہیں۔ گفتگو کا آغاز ڈاکٹر حسن سے کروں گا۔ ڈاکٹر حسن، آپ نے میرا انٹرو سنا۔ پاکستان نے بڑی عظیم کامیابی حاصل کی مارکہ حق کے اندر، اور ایک سال کے اندر جو ٹرن اراؤنڈ تھا وہ انبلیویبل تھا۔ آپ مارکہ حق کو اور مارکہ حق میں جو پاکستان نے کامیابی حاصل کی اور اس کے بعد جو ٹرن اراؤنڈ ہے، اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ پاکستان کے لیے کتنا اہم تھا؟ بہت بہت شکریہ۔ دیکھیے، آپ نے اپنے انٹرو میں ابھی بتایا کہ امریکہ کو یہ گمان تھا کہ انڈیا کو وہ چائنا کے اگینسٹ یوز کریں گے، لیکن پروف یہ ہوا کہ یہ ایک رانگ سی وی اور رانگ اسیسمنٹ کا کیس تھا۔ انڈیا نے اپنے آپ کو ایک بڑی ملٹری پاور کے طور پہ امریکہ کے سامنے پیش کیا اور یہ پوز کیا کہ ہم ایک کیپیبل ملٹری پاور ہیں جو کہ چائنا کو کنٹین کر لیں گے، لیکن پاکستان کے سامنے آ کے ان کی یہ کلی کھل گئی، اور اس کے بعد ہی آپ نے دیکھا ہے کہ امریکہ کا رویہ بھی بالکل بدل گیا ہے انڈیا کے ساتھ۔ انڈیا کا کیس یہ تھا کہ یہ جب 9/11 کے بعد وار آن ٹیرر کا نیریٹو امریکہ نے دنیا کو دیا، تو یہ بھی اپنی کشتی لے کے آ گئے، امریکہ کے جہاز کے ساتھ باندھ دی، اور انہوں نے وہ سارا نیریٹو پاکستان کے اگینسٹ بلڈ کیا۔ یہ 2004 کے بعد سے زیادہ ہونا شروع ہوا، جب یہ افغان وار جاری تھی اور اس میں انڈیا کے ساتھ
امریکہ نے ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ کر لی اور ایک سول نیوکلیئر ان کے ساتھ ایگریمنٹ بھی سائن کر لیا. اس کے بعد سے انہوں نے یہ نیریٹو بلڈ کرنا شروع کیا. پھر جب مودی سرکار آئی اس کے بعد پھر انہوں نے بی جے پی کی جو سیاست تھی انہوں نے اس کو اپنی لوکل الیکٹورل گینز کے لیے اس کو یوز کرنا شروع کیا پاکستان کے خلاف سارا یہ نیریٹو, اور اس طرح یہ سلسلہ آگے بڑھتا چلا گیا. لیکن یہ کیونکہ اس کی بیسس کچھ نہیں تھی, انہوں نے اپنے لیے ایک ہوا کریٹ کر رکھا تھا. پھر انہوں نے اپنی اکانومی کا ایک ہوا کریٹ کیا. لیکن پاکستان کے ساتھ زیادتی بھی ہوئی نا, اسی امریکہ نے زیادتی بھی کی, اس لیے کہ جب 2004 کے بعد انہوں نے انڈیا کو اہمیت دینی شروع کی تو انڈیا میں انہوں نے انویسٹمنٹ کی, ان کے مختلف سیکٹرز میں انویسٹمنٹ کی, وہاں پہ لوگوں کو اسکالرشپس دیے, پھر ان کو پڑھایا لکھایا, ان کی آئی ٹی کی جو بھی کیپیبلٹی تھی وہ بھی بلڈ کرنے کی کوشش کی. لیکن اس کیپیبلٹی کی بھی ہمارے سامنے حقیقت آ گئی جب پاکستان کی الیکٹرانک وارفیئر نے ان کی ساری جتنی بھی ان کی آئی ٹی نیٹ ورک تھا اس کو سارا ہیک کر لیا تھا پاکستان نے. وہ بھی آپ کو یاد ہوگا, ان کے بجلی گھر ہیک ہو گئے تھے, ان کے بینکس اور دوسرا انفراسٹرکچر ہیک ہو گیا تھا. تو ان کی جتنی آئی ٹی کی کیپیبلٹی تھی وہ بھی ہمارے سامنے آ گئی. فردر جو انہوں نے اپنا ایک نیریٹو بنایا تھا کہ ہم ٹیکنالوجی میں بہت آگے چلے گئے ہیں, تو ابھی ہم نے دیکھا یہ کوئی پچھلے ہفتے کی بات ہے, ان کے 2 سیٹلائٹس ریٹائر ہو گئے ہیں. اب ان کے ریٹائر ہونے کے بعد ان کے پاس ریپلیسمنٹ نہیں ہے. اب انہیں جانا پڑے گا امریکہ کے پاس جی پی ایس لینے کے لیے. جب جی پی ایس لیں گے تو پھر امریکنز ان کو ظاہر ہے اس ٹیکنالوجی کے ذریعے امریکہ کے پاس ایک لیوریج آ جائے گا, وہ ان کو فردر مینیپولیٹ کریں گے. تو یہ انڈیا کے لیے ایک بہت اچھی سچویشن نہیں ہے. جو انہوں نے پچھلے 20 سال میں ایک نیریٹو بنایا ہے وہ اب ان کے گلے پڑ گیا. اور ملٹری کی ان کی جو ہم نے صلاحیت تھی وہ بھی دیکھ لی ہے. ان کی ایئر فورس کے اندر سیریس پرابلمز ہیں, مین پاور کا پرابلم ہے, ان کا پائلٹ ٹو ایئر کرافٹ ریشو جو ہے اس کا پرابلم ہے, لوگ اپلائی نہیں کرتے ہیں ان کی ایئر فورس میں آنے کے لیے. ان کی آرمی کے اندر جو انہوں نے ایک وہ شکتی پروگرام سٹارٹ کیا تھا جس میں 5 سال کے لیے بھرتی کریں گے لوگوں کو. تو سٹرکچرل پرابلمز بھی ہیں, موٹیویشنل پرابلمز بھی ہیں انڈین ملٹری کے لیے. اور ان کے نیریٹو کی جو آپ نے بات کی, اسٹیٹ نیریٹو جو ہے وہ ان کی اصل صلاحیت کے ساتھ میچ نہیں کرتا, اس کے ساتھ میل نہیں کھاتا. تو اس لیے جو یہ بتا رہے ہیں دنیا کو اس میں یہ کامیاب نہیں ہو پائے آن گراؤنڈ آ کے, اور اس میں ان کو ساری نقصان اٹھانا پڑا ہر قسم کا, جی بالکل, ڈپلومیٹکلی بھی ملٹریلی بھی. بالکل بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا. ڈاکٹر طلعت, آپ نے ڈاکٹر صاحب کی گفتگو سنی, بڑی اہم ڈائریکشن میں اشارہ کیا. ڈاکٹر صاحب نے جو رائزنگ ٹینشنز یا مشکلیں ہیں ان 2 سیٹلائٹس کے ریٹائر ہونے کے بعد انڈیا کو اور جی پی ایس کی کو ایکوائر کرنے کے حوالے سے جو یو ایس کے پاس جا کے ان کو کرنا پڑے گا, ایک تو اس تناظر میں بھی کامنٹ کریں, اور دوسرا جب یہ جنگ شروع ہوئی مارکہ حق کی تو پاکستان نے جب انڈیا کی جو انڈین ایگریشن تھا اس کے اوپر بات امریکہ سے کی تو امریکہ کی طرف سے ایک بڑا کولڈ سا رسپانس آیا, اور امریکہ نے کہا کہ یہ آپ کا آپس کا معاملہ ہے. لیکن کچھ ہی دنوں کے اندر یہ معاملہ اس طرح بدلا اور اتنا بڑا ٹرن اراؤنڈ ہوا یو ایس پالیسی کے اندر بھی, اور اس کی ایک بڑی گریجول قسم کی ٹریجیکٹری تھی جو اب اس پوائنٹ پہ آگے کھڑی ہے کہ آج امریکن کانگریس کے اندر ایک ریزولوشن پاس ہوا ہے پاکستان کے حق میں, اور جو کانگریس مین گرین ہیں الیگزینڈر گرین, انہوں نے یہ قرارداد پیش کی اور پاکستان کے رول کو بڑا انہوں نے سراہا کہ پاکستان نے نیوٹرالٹی مینٹین کرتے ہوئے اور پاکستان نے دونوں ہی ملکوں کے ساتھ اپنے شاندار جو روابط اور تعلقات ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے ایک بڑے ہی جسٹ قسم کے میڈیٹر کا رول پلے کیا, اور اس کے اندر پاکستان کی اور اس کی لیڈرشپ کی بہت تعریف کی. ساتھ ہی ساتھ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دوبارہ سے ہمارے فیلڈ مارشل کی اور ہمارے پرائم منسٹر کی تعریف کی, ان کو اعلیٰ ترین شخصیات قرار دیا. آپ اس ٹرن اراؤنڈ کو, اس کانگریس کی جو قرارداد ہے اس کو, اور جو یو ایس کا پہلا سنب تھا پاکستان کو رائٹ ان دا سٹارٹ آف دس کانفلکٹ, آپ ان ساری چیزوں کو کیسے دیکھتے ہیں؟ پلیز کامنٹ کریں.
جی بہت شکریہ جی. میں سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب نے جو افواج ہیں ہندوستان کی، اس کی جو مینٹیننس ہے یا ان کے جو ایسٹس ہیں یا جو مین پاور ہے، بیکاز اصل چیز تو مین بیہائنڈ دا گن ہوتا ہے، تو مین پاور کے حوالے سے جو انہوں نے ذکر کیا آئی ایگری وتھ ہم. وہاں پہ کافی مسائل ہیں ود ریگارڈس ٹو مینٹیننس، موبلائزیشن، ریکروٹمنٹ اور جو ایسٹس ہیں ان کی جو استعمال ہے یا ان کی جو ایئر فورس کے حوالے سے جو ان کے خدشات ہیں. کئی ایئر فورس چیفز بھی ان کا اظہار کر چکے ہیں. دیکھیے جب یہ جنگ 6-7 مئی کو 22 اپریل کا جو فالس فلیگ آپریشن کے بعد جنگ انڈیا نے ایکشن کیا 6-7 مئی کو، تو اس وقت اور امریکہ نے جو رسپانس کیا اس میں بہت سرد مہری کا تاثر دیا انہوں نے. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت تک 2 متھ تھیں جو چل رہی تھی. ایک بیلنس آف پاور کے حوالے سے جو ہے نا یہ تاثر تھا کہ انڈیا ایک بڑی طاقت ہے، انڈیا کی افواج بڑی افواج ہیں، انڈیا ہیز سپیریئر مشینری، انڈیا ہیز سپیریئر ویپنس. تو یہ ایک تاثر بیلنس آف پاور کے لحاظ سے تھا کہ وہ انڈیا کی طرف ٹلٹ کرتا ہے. دوسری جو بڑی مت تھی وہ تھی ایئر سیکورٹی مت تھی کہ بلیٹل انڈیا اور پاکستان اور ہندوستان کے مابین جنگ کو لے لیں تو ایئر سیکورٹی جو ہے وہ انڈیا کی ہے، اور بڑی ایئر فورس ہے انڈیا کی، اور بڑی مشینیں ہیں ان کے پاس. رافیل ہے جو کہ بہت پہلے اس کا ذکر جو ہے نا مودی ایک اسٹیٹمنٹ میں کر چکے تھے کہ اگر ہمارے پاس رافیل ہوگا تو ہم جو ہے وہ انڈین پاکستانی ایئر فورس کو نیچا دکھانے کی پوزیشن میں ہوں گے. تو ایک ایئر سپیریورٹی کا تاثر بھی تھا. ہم جیسے جو اسٹوڈنٹس ہیں اسٹریٹجی کے اور ٹیکٹکس کے، ان کا خیال بھی تھا کہ یہ بیلنس آف پاور اینڈ ایئر سپیریورٹی کی مت بہرحال نظر آ رہی ہے. لیکن ہوا یوں کہ پھر اگلے آنے والے دنوں میں 8, 9 اور 10 کو جو واقعات ہوئے جس میں ڈرونز بھی استعمال کیے گئے، جس میں ایئر کرافٹ استعمال کیے گئے، جس میں پاکستانی فوج 3 رافیل گرانے میں کامیاب ہو گئی اور ٹوٹل 5 جہاز گرانے میں کامیاب ہو گئے، جو کہ امریکن پریزیڈنٹ کے مطابق زیادہ فگر تھی. لیکن اگر چلیں کچھ کم سے کم فگر بھی لے لیں تو 5 کی فگر جو تھی وہ یہ پاکستان کی بہت بڑی کامیابی تھی. اور رافیل کا جو ایک غرور تھا شاید مودی صاحب کا، وہ بھی ٹوٹا. تو دونوں متس ٹوٹ گئیں 10 مئی 2025 کو کہ ایئر سپیریورٹی بھی نہیں ہے اور بیلنس آف پاور بھی کہیں کھو گیا اس ساری جنگ کے بیچ میں. تو یہ بہت جو سرد مہری کا میں بتا رہا ہوں، جب 6-7 کو بیلنس آف پاور کا مت کا ایک ڈاؤٹ تھا کہیں پہ، 10 مئی کو جب انہوں نے کہا، جب 10 مئی کو وہ مت ٹوٹی تو اس کے بعد امریکہ نے دوبارہ اور انڈیا نے جا کے امریکہ سے کہا کہ یہ تو ہمارے لیے مسئلہ ہو جائے گا، اور اگر دوبارہ کوئی ایسا انسیڈنٹ ہو جاتا ہے جہاں پہ رافیل گرتا ہے یا ہمیں نقصان زیادہ ہوتا ہے تو یہ تو ہمارا اسٹریٹجیکلی نقصان زیادہ ہوگا، اور ایک پرسیپشن کریٹ ہو جائے گی کہ ہم ڈیفیٹ ہو چکے ہیں، اور اس طرح کے معاملات لے گئے. اور پھر وہاں سے ٹرمپ نے انٹروین کیا. ڈیفینیٹلی میرے خیال میں جو پالیسی سرکلز ہیں یا جو انالیسز ہو رہا تھا واشنگٹن ڈی سی میں، وہ شاید یہی تھا کہ انڈیا جو ہے اوور پاور کر لے گا، انڈیا جو ہے پاکستانی افواج کو قابو کر لے گا، تو ہم تھوڑا سا اپنا جو ہے نا درمیان میں رکھ لیں گے. جب انہیں پتہ چلا کہ دس از ناٹ پاسبل اور یہ مت تو ٹوٹ گئی ہے تو وہ اس طرف ٹلٹ ہوئے. ابھی جو اسٹیٹمنٹس انہوں نے دی سی ڈی ایف کے حوالے سے اور پرائم منسٹر کے حوالے سے، دیکھیے جب آپ کا اسٹریٹجک کلاؤڈ پڑے گا اینڈ آف کورس اکنامک کلاؤڈ بھی بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، تو آپ کا پولیٹیکل کلاؤڈ بڑھتا ہے. میرے خیال میں جو 25 مئی 2025 میں ہم نے کیا، اس سے ہمارا پولیٹیکل کلاؤڈ بڑھا، اور جس کی زندہ مثال یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ ایران اور امریکہ کی جنگ کے بیچ میں ثالث بن کے ابھرے، اور ابھی تک ہم اس میں اپنی ایفرٹس سفارتی ایفرٹ کر رہے ہیں. بالکل ڈاکٹر صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. نائلہ چوہان صاحبہ کی طرف جاؤں گا. نائلہ صاحبہ، بھارت کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے اور پاکستان کی سٹینڈنگ جو ہے اس میں ایک پیراڈائم شفٹ آ چکا ہے. جہاں ہم 1 سال پہلے کھڑے تھے، 1 سال کے بڑے ہی کم عرصے کے اندر پاکستان نے ایک بہت ہی بڑا ٹرن اراؤنڈ کیا ہے. میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں جو US کانگریس کے اندر
پاکستان کی ایران کے ساتھ جو پیس ٹاکس کے حوالے سے ایک قرارداد منظور ہوئی ہے. الیگزینڈر گرین ہیں کانگریس مین, انہوں نے یہ قرارداد پیش کی اور پاکستان کی نیوٹرالٹی اور پاکستان کی ایفرٹس کو اور اس کے غیر جانبدار رول کو بہت ہی زیادہ سراہا گیا ہے بڑی تفصیل کے ساتھ. یہ پاکستانیوں کے لیے کتنے فخر کی بات ہے اور یہ کتنا سگنیفیکنٹ ہے کمنگ فرام دا یو ایس, جو کہ ایک سال پہلے تک یہی سوال میں نے ڈاکٹر صاحب سے بھی کیا کہ ہمیں تھوڑا سا کولڈ شولڈر ملا وین دا اسٹینڈ آف بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان سٹارٹیڈ, تو اس کے اندر انہوں نے کہا یہ آپ کا اپنا معاملہ ہے, اس کو خود ہی ڈیل کریں, بٹ دے اینڈیڈ اپ سائڈنگ ود اس اینڈ آر نیریٹو, اور پھر اس کے وہیں سے وہ ٹرن اراؤنڈ شروع ہوا اور آج جہاں پہ ہم کھڑے ہیں قرارداد منظور ہو گئی. آپ پورے معاملے کو کیسے دیکھتی ہیں؟ بہت بہت شکریہ مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کرنے کا. یہ پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے جو گھر میں ہیں اور جو ڈائسپورا ابراڈ ہے ان سب کے لیے ایک باعث فخر ہے جی, اور ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے, آپ نے کہا پیراڈائم شفٹ, آئی تھنک ناٹ اونلی پاکستان, انڈیا کا بھی پیراڈائم شفٹ ہوا ہے. بالکل جیسے پہلے آپ کے انہوں نے بتایا کہ جو ان کا بتایا ہوا تھا جی وہ but it was a paradigm shift on both sides. بالکل well pointed out جی, well pointed out. جی جی, آپ کا جو ہے وہ پازیٹیوٹی کی طرف پیراڈائم شفٹ تھا, اور انڈیا کا جو کہ اتنے عرصے سے نہرو کے زمانے سے they had been building these myths about India, جی shining India, incredible India, God knows what not India. اور اب دیکھیں وہ جو پیراڈائم شفٹ آیا ہے, تو یہ جو آپ کانگریس پہ ریزولوشن کی بات کریں, پہلے بھی کانگریس میں ریزولوشنز آتی رہی, بٹ unfortunately they were more to penalize Pakistan vis-a-vis India. جی, Because India was the puppet and Pakistan, they used to say, oh, Pakistan is part of the problem. But now they agree that Pakistan is part of the solution. بالکل. And Pakistan is shown, and Alhamdulillah, we have a fantastic leadership. And the best part is that your civil and military leadership are in sync. بالکل. They're working together. یہ پہلے اس طرح سے نہیں ہوا, جس کی وجہ سے آپ وہ ٹارگیٹس اچیو نہیں کر سکے جو کہ کر سکتے تھے. سو یہ سول اور ملٹری ہماری جو ڈپلومیٹک ایفرٹس تھے ان کی سنکرونائزیشن اور اللہ کی رحمت ہے کہ آپ کو اللہ نے اتنی عزت دی. اینڈ آئی تھنک یہ جو انہوں نے آپ کی مانگ میں سندور پتہ نہیں لگانے کے لیے آئے تھے, اپنی مانگ میں لگا کے چلے گئے, وہ اپنی مانگ میں کلنک کا ٹیکا لگا کے چلے گئے. تو اس کی وجہ سے اب جو ہے انڈیا ہیز ٹو اسٹرگل ا لاٹ. انڈیا کے اندر جو اب ڈیبیٹ ہوئی ہے, آپ دیکھیے جب پہلگام کا ہو رہا تھا ان کا آپریشن جسے وہ سندور کہہ رہے تھے, تو اس وقت ان کا میڈیا جس طرح ہسٹیریکل نیوز دے رہا تھا, لاہور پورٹ جو ہے وہ تباہ کر دی گئی, اب تک لاہوری ڈھونڈ رہے وہ پورٹ ہے کہاں جو تباہ ہوئی تھی. جی بالکل. ان کے نیریٹو اتنے فالس اور اتنے بیسس تھے کہ they came crumbling down. There was a paradigm shift in India's image and perception of the West in particular and international community in general of what India can deliver. آپ دیکھیں EU میں بھی جے شنکر صاحب گئے اور انہوں نے وہاں پہ ایڈریس کیا پارلیمنٹ کو, اور پارلیمنٹیرینز EU پارلیمنٹیرینز نے اس کو کرٹیسائز کیا کہ یہ کس طرح سے آ کے ہم سے گفتگو کرتے ہیں. بالکل. تو وہ جو گرو بن رہے تھے کہ دنیا کو سکھائیں گے سبق, جی اب وہ they have become the students of the world rather than the teachers of the world. جی بالکل. جی shifted. It's a never ending turn around for the Indians, I guess. I suppose it's a game changer. انٹرنیشنل سسٹم میں تو ہے ہی, ساؤتھ ایشین پالیٹکس میں اٹ از اے گیم چینجر. اینڈ آئی تھنک پرہیپس اف ریئلٹی چیک کمز ٹو دی انڈین لیڈرشپ, تو اس وقت جو ہے ابھی بھی آپ دیکھیں مودی صاحب جا کے نیتن یاہو کو جھپکیاں مار رہے ہیں, اور ہیکاگون آف الائنس جو اسرائیل کا ہے اس کا پیوٹ بن رہے ہیں. اور نائلہ صاحبہ یہ بڑی بری ٹائمنگ تھی. مطلب آپ کو پتہ ہے کہ ایران کے اوپر حملے سے پہلے اور جو سٹانس ابھی جس طرح دنیا اسرائیل کو دیکھ رہی تھی, آپ کو نہیں لگتا یہ ظاہر ہے یور سیزن ڈپلومیٹ اور آپ بڑی ڈفرینٹ طریقے سے ان چیزوں کو دیکھتی ہیں, تو
प्राइम मिनिस्टर मोदी का कनेसेट के अंदर जो एड्रेस था और ये ओवर डूइंग थी, ये जो टाइमिंग थी इस दौरे की, आप क्या समझती हैं? कंसील्ड पॉलिटिक्स थी उनके, बट जब उन्होंने नेसेट में जो है कहा कि इंडिया स्टैंड्स फर्मली विद इजराइल in its fight against terrorism, and terrorism as Israel defines it or the Indian define it is synonym for Islam. So the hexagon of alliance was against all Muslim countries. बिल्कुल. Protect Israel and India. और आप देखिए कि पहलगाम में भी जो आप पे ड्रोन्स गिरे थे वो इजरायली ड्रोन्स थे. जी. So the Indian and the Israelis have been working together, but you're right. The timing exposed Modi sahab's agenda in a very blatant way. वो अपने nefarious designs को छुपा नहीं सके. बिल्कुल. So इसलिए अब वो जो है ना एक्सेस ऑफ इवल बन गए, बजाय वो लीडर और वो चौकीदारी लेना चाह रहे थे. बिल्कुल बिल्कुल, आपका पॉइंट आ गया. नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ लेना एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक. कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद आते हैं तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे. वेलकम बैक. नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं. डॉक्टर हसन नाइला साहिबा ने लीडरशिप इन सिंक की बात की. पाकिस्तान की लीडरशिप वाकई बड़ी सिंक्रोनाइज्ड एफर्ट थी हमारी सिविल मिलिट्री लीडरशिप की इस पूरे मार्के में, और साथ ही साथ इंडियन मीडिया का रोल बहुत ज़्यादा एक क्वेश्चन मार्क था उसके ऊपर, क्योंकि दे वांटेड टू विन द वॉर ऑन द स्क्रीन ऑफ द टेलीविज़न, जबकि हकायक कुछ और थे. तो ये फॉल्स रिपोर्टिंग में सारा इंडियन मीडिया ने अपनी क्रेडिबिलिटी भी ख़राब कर दी और उल्टा मामले को डूबियस कर दिया. आप सारी की सारी ये जो इंडियन टैक्टिक्स थे और एंटिक्स थी, इनको कैसे देखते हैं? इसने कितना कंट्रीब्यूट किया पूरी दुनिया को ये फैसला करने में कि पाकिस्तान ये जंग भी जीता है और पाकिस्तान भरोसे के काबिल भी है? देखिए, इंडियन मीडिया का किरदार अगर समझना हो ना आपको जी, तो आपको आई डोंट नो कि आपने वो 89 में बेंगलोर का मैच देखा था जहाँ पे सलीम मलिक और ये हमारे वो जो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन होते थे उस ज़माने में वो खेल रहे थे. तो इंडियन क्राउड का क्या रिएक्शन होता था जब पाकिस्तान वहाँ खेलता था और ख़ास तौर पे जब जीत रहा होता था. जी. अगर आप देखें, सोसाइटी को समझना है तो उसकी सारी डायनामिक्स जोड़ के समझ आएगी. ये मीडिया कोई हवा में तो नहीं खड़ा हुआ इनका. बिल्कुल. ये इनकी सोसाइटी के अंदर जो माहौल है ये उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है. आप इनके कमेंटेटर्स को सुने, आप अगर उस वक्त के, और यानी ऐसी सूरत हाल में जहां पाकिस्तान जीत रहा हो उस वक्त इनकी कमेंट्री सुने. बिल्कुल. आपको इनके मीडिया का और इनके लोगों का मिजाज समझ आ जाएगा. वहाँ गालियाँ देते हैं, हमारे प्रोग्राम्स होते हैं, नीचे अभी देखिएगा आपके प्रोग्राम्स के नीचे आके गंदी गंदी बातें लिखेंगे, घटिया जुबान इस्तेमाल करेंगे. ये एक नेशनल कैरेक्टर है. तो जो आसिम मुनीर साहब ने, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने जब 2 कौमी नज़रिए का जिक्र किया कन्वेंशन सेंटर में पहलगाम से पहले, जिसको इन्होंने एक बयानिया बनाने के लिए इधर जोड़ दिया, तो वो बिल्कुल दुरुस्त थी बात. तो क्या और क्या हर्ज है जी? हम तो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं 2 कौमी नजरिया, ठीक है, 2 नेशन थ्योरी, वो तो हम पढ़ाते हैं. तो इसको इस बात को स्कैंडलाइज करने की क्या जरूरत थी इंडियन मीडिया को? इसका मतलब है कि हमने तो हमारे लिए तो ये कोई मतलब कोई अनहोनी बात नहीं थी कि उन्होंने इसका जिक्र किया. यहाँ अक्सर तकरीरों में 2 कौमी नजरिए का जिक्र होता है. हम अपनी डिबेट्स में, डिस्कशंस में भी करते हैं. स्कूलों कॉलेजों में जब पढ़ाई जाती है एक चीज तो उसको डिस्कस भी करेंगे. इन्होंने स्कैंडलाइज इसलिए किया कि इनके दिमाग में तब से ये सारा फतूर पकड़ा था. बिल्कुल. और देखें, अगर आप इसको देखें तो इन्होंने उसको स्कैंडलाइज किया. इसका मतलब है कि ये सारा फॉल्स फ्लैग इन्होंने कर लिया था. इनके हाथ एक बात आ गई, हालांकि वो बात कौन सी ऐसी नई बात थी जो कर दी थी उन्होंने सॉरी, उसको वहां जोड़ दिया. अब आप देखें इनके मीडिया का किरदार, इनके क्रिकेट कमेंटेटर्स का किरदार.
ان کے کرکٹ گراؤنڈ میں موجود ان کے جو کراؤڈ ہے اس کا کردار، کسی بالکل بھی جگہ پہ ان لوگوں کا کردار دیکھیں، ان کا ماحول دیکھیں، گالی گلوچ، پتھراؤ، بوتلیں پھینکنا، خواتین کے لیے کوئی فارنرز آ جائیں تو ان کے ساتھ کیا یہ سلوک کرتے ہیں، ان جی کی سڑکوں پہ چلنا محال۔ سوسائٹی کا ذرا دیکھیں کہ اس کے اندر ڈیپ ڈاؤن پرابلمز کیا ہیں، کس قسم کے کمپلیکسز ہیں۔ اب کمپلیکسز یہ ہیں جی کہ مسلمان جو بادشاہ تھے یا مسلم رول کے جو مونیومنٹس تھے، انہیں چلے بابری مسجد کا تو ایک انہوں نے تماشا کیا، ان کو باقی سارے گرا دیے جائیں۔ جو مسلمانوں کے نام پہ شہر ہیں، قصبے ہیں، اور چیزیں ہیں، ان کے نام بدل کے یہ ہندو نام رکھے جائیں۔ جی تو ایک کمپلیکس ہے سوسائٹی کے اندر، ایک احساس کمتری ہے کہ وی ہیو بین سبڈیوڈ، وی ہیو بین سبجوگیٹڈ، وی ہیو بین وی ہیو بین کانکرڈ بائی فارن پاورز۔ اب آپ ان کے دماغ میں ایک نئی چیز ڈالی گئی ہے، محرومی ہے ان کے دماغ کے اندر ایک، یہ صدیوں کی محرومی ہے۔ جی اور وہاں پہ اس چیز نے اس کو جس نے بھی بڑھایا ہے وہاں پہ، اس نے اپنی سوسائٹی کی ڈس سروس کی ہے۔ اس کو اپنی ہسٹری کا حصہ ماننا چاہیے تھا بالکل اور اس کو گریسفلی ایکسیپٹ کر کے آگے چلنا چاہیے۔ انگریزوں نے تو پاکستان کے یعنی اس علاقے پہ بھی حکومت کی تھی، ہماری کوئی ill feelings تو نہیں ہے، بالکل وی ایکسیپٹڈ ایز پارٹ آف آر ہسٹری۔ یہاں پہ تو اشوکا اور راجہ پورس بھی تھے، ہم تو ان کو بھی، ہم نے کوئی کٹاسراج گرا دی ہے؟ چکوال میں آج بھی موجود ہے، اٹ از ویل پروٹیکٹڈ، جی ہندوز آر وزٹنگ دیٹ سائٹ۔ آپ تاریخ کو آنریبلی، رسپیکٹبلی اڈاپٹ کرتے ہیں، جی انہوں نے تو بالکل ہی الٹی گنگا بہا دی ہے، جیسے کہ یہ پتہ نہیں ایک میتھولوجی کریٹ کر دی۔ اور آپ کو یاد ہے جب وہ یہ آئے تھے یہاں پہ، وہ G20 کا ہوا تھا، تو وہاں پہ ایک کتابچہ چھاپ کے انہوں نے سب رہنماؤں کے ہاتھ میں پکڑایا تھا بالکل جی، یہ جی وہ کہ جی وشوا گرو ہیں اور یہ اس طرح کی باتیں، ایک جی مضحکہ خیز ریڈیکولس انہوں نے سارا ایک جی بیانیہ بنایا۔ اور وہ بیانیہ اس دن جو لاہور میں سمندر آ گیا اور کہاں کہاں کیا ہو گیا، جی کون، وہ سارا اس کی ریفلیکشن تھی، اس بالکل سارے ماحول کی، اس ساری تربیت کی۔ یہ ہمیں باتیں بناتے ہیں آ کے، ان کا ہر آدمی، میں نے بہت سے لوگوں کے ساتھ، ان کے انٹلیکچوئلز کے ساتھ ایک زمانے پچھلے سال یہ پہلگام وغیرہ سے پہلے جی انٹریکٹ کیا، بھائی کوئی ایروگینس تھی ان کی، یہ بات کرتے تھے جی آپ اپنے بچوں، ایک صاحب آئے کہ جی میں پاکستان میں سارے پیسے دینے کو تیار ہوں اگر آپ اپنی ٹیکسٹ بکس جو ہیں ان کو ریوائز کر کے نہیں چھپوا لیں۔ تو پھر جب یہ سارا قصہ ہوا، میں نے انہیں فون کر کے کہا، میں نے کہا بھائی اب آپ میرے خیال ہے یہ پیسے اپنی طرف لگائیں، اپنی طرف کیونکہ لگائیں، آپ کے لوگوں ویری کو ویل نہ سیڈ، بات کرنے کی تمیز رہی ہے، ویری ویل نہ سیڈ آپ لوگوں کو جی۔ جی تو یہ دے شوڈ تھنک اباؤٹ اٹ۔ There have been very, very false narratives about India, rising India, shining India۔ تو سنا ہے نہیں، تعلیم کا معیار بہت اونچا ہے۔ they're at a Yes, very there are dark place right now جی decently well educated people there, but majority is not۔ majority کو واقعی ری ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ جو انہوں نے نیریٹو بنا کے دیا ہے اپنی قوم کو، یہ ان کو انہی کو ہرٹ کرے گا۔ It will be really devastating for India itself۔ بالکل ڈاکٹر صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا، بڑی آپ نے درست سمت میں اشارہ کیا۔ ڈاکٹر طلعت سیلف پروکلیمڈ وشو گرو بھی ہیں انڈینز، اور اس کے علاوہ یہ جو مارکہ حق ہوا تھا اس کے اندر جنگ بھی انہوں نے کلیم کیا تھرو میڈیا کہ ہم جیت گئے، لیکن جس بات کے اوپر جنگ شروع کی تھی سرپرائزنگلی، اس کے اوپر انہوں نے دوبارہ کبھی ایک سال میں بات نہیں کی کہ یہ ٹیرر آؤٹ فٹس کو ختم کر دیں گے اور حملہ کر دیں گے۔ اور اس کے بعد وہ بیانیہ جو کہ ظاہر ہے جس کے کوئی نہ سر تھا نہ پاؤں، وہ ان کے اپنے دماغوں سے بھی ایسا غائب ہوا کہ دوبارہ اس کا ذکر نہیں انہوں نے کیا۔ آپ کیا کامنٹ کریں گے اس پہ؟ دیکھیے جی، ابھی آپ مثال لیجئے کہ جب پہلگام ہوا تو انہوں نے 6-7 مئی کو ایکشن کیا کیا، انہوں نے پاکستان کے اوپر حملہ کیا جس میں 30 سویلین مارے گئے جی۔ اب 30 سویلینز مارے گئے اور مختلف جگہوں پہ،
اور اس کو ڈکلیئر کیا گیا کہ جی یہ جو تھے دشمن، یہ جو تھے وہ ٹیررسٹ کیمپس تھے، اور اس طرح کی انہوں نے ایک کہانی اس کے ارد گرد بنی. بالکل. اور ساتھ ہی کچھ دنوں بعد جب یہ جنگ پھر انجام کو پہنچی جو ان کی امید کے برعکس تھا، جی، تو ان کے ایک سینئر منسٹر کہتے ہیں کہ یہ بڑا عجیب رسپانس کیا پاکستان نے، ہم نے تو وہاں پہ کچھ دہشت گردوں کو نشانہ بنایا. تو پاکستان جی وہ ان کے پرائم منسٹر تھے، یہ مودی صاحب نے خود کہا تھا کہ ہم نے تو ٹیرر آؤٹ فٹس کے اوپر اٹیک کیا تھا، انہوں نے تو ہم پہ ہی حملہ کر دیا. جی جی جے شنکر نے کہا جی کہ اس کے بعد مودی صاحب نے اس کو دہرایا. بالکل. آپ دیکھیے جب آپ اس طرح کی آپ کی کمنٹس ہوں گے، ایسی آپ سوچ رکھیں گے، آپ ایک ملک کی سوورنٹی کو وائلیٹ کرتے ہیں، ایک ملک پہ آپ حملہ کرتے ہیں اور ایکسپیکٹ یہ کرتے ہیں کہ وہ ملک رسپونڈ نہیں کرے گا. تو میرے نہیں خیال کہ یہ کوئی رائٹ فریم آف مائنڈ میں تھے یہ لوگ جب یہ انہوں نے اس کو شروع کیا. لیکن جب یہ ختم ہوا تو اب دیکھیے دنیا کو آپ مسلسل پھول نہیں بنا سکتے. آپ کو جو بھی آپ کے ایکشنز ہیں یا جو بھی آپ ایک فیکٹ کو پروپیگنڈا میں اس کے ٹول کے طور پر استعمال کرنا چاہ رہے ہیں، اس فیکٹ اینڈ فگر کو، وہ دنیا کو بتانا پڑے گا کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں اس کی کچھ گراؤنڈ ثابت بھی کرنا پڑے گا. جی بالکل ڈاکٹر صاحب، مشکل ہوتا ہے ثابت کرنا. بالکل ڈاکٹر صاحب آپ کا جی 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 آپ کا پوائنٹ آ گیا. ڈاکٹر صاحب یہاں وقت ہو گیا ایک شارٹ کمرشل بریک کا. ناظرین کہیں مت جائیے گا، بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک. ناظرین میں نے اپنے انٹرو میں آپ سے گزارش کی تھی کہ پروگرام کے سیکنڈ پارٹ کے اندر ہم ایران کی سچویشن کو ڈسکس کریں گے. اس سچویشن کو ڈسکس کرنے کے لیے مجھے جوائن کیا ہے ڈاکٹر صالح بہشتی نے، ایرانین جرنلسٹ ہیں اور بڑے قریب سے یہ ایران کے اندر جتنی ڈیولپمنٹس ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں. حال ہی میں انہوں نے اسٹریٹ آف ہرمز کا خود جا کے دورہ بھی کیا ہے، ان سے اس کے بارے میں بھی احوال دریافت کریں گے. ڈاکٹر صاحب ویلکم ٹو دا شو. یہ فرمائیے گا کہ پروجیکٹ فریڈم کی بندش کے بارے میں کچھ ہم نے باتیں سنی کہ ایک تو پاکستان کے سی ڈی ایف ہمارے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر نے پریس اپون کیا اور ریکویسٹ کی امریکن پریزیڈنٹ کو کہ اس کو روکا جائے، اور ایک وجہ ہم نے یہ بھی سنی کہ کنگڈم آف سعودی عربیہ اور کویت نے اپنی بیسز یو ایس کو دینے سے انکار کر دیا. تو پریکٹیکلی یہ امریکنز کے لیے مشکل ہو گیا کہ وہاں پہ ان بیسز کو یوز کیے بغیر اور ری فیولنگ اور لینڈنگ ٹیک آف کی فیسلٹی کے بغیر یہ پروجیکٹ جو ہے اس کو کنٹینیو کریں. آپ پورے معاملے کو، یہ پروجیکٹ فریڈم کو کیسے دیکھتے ہیں؟ پاکستان کے رول کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ جو کنگڈم آف سعودی عربیہ اور کویت کی طرف سے بات آئی، اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ پلیز اس پہ کامنٹ کریں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں جو پروجیکٹ فریڈم تھا اس کے بارے میں یہ پہلے سے ہی خیالات تھے ہمارے، اور جو یہاں کے بھی ایک جو رائے عامہ پایا جاتا تھا وہ یہی تھا کہ یہ آلریڈی ایک فیل آپریشن تھا، کیونکہ اس کی ضرورت نہیں تھی اور یہ پاسبل ہی نہیں تھا. اور گو کہ یہ مطلب ایسا سمجھا جا رہا تھا کہ یو ایس پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے ایک اپنی فیس سیونگ کے لیے، یا جس طرح سے وہ بیانات بدلتے ہیں، جس طرح سے وہ تغییر مواضع دیتے ہیں کبھی کچھ، تو انہی گیم کا حصہ سمجھا گیا اس کو بھی، کیونکہ عملی طور پر اس آپریشن نے کوئی کام نہیں کیا. گو کہ اس آپریشن کا جو سلوگن تھا وہ جو ہے شپس کی اسکاٹنگ تھی. تو ہم نے دیکھا کہ کوئی بھی شپ جو ہے ایران کے اس اسٹریٹ آف ہرمز کے جو حدود ہے وہاں سے گزری نہیں، بلکہ سپاہ پاسداران نے بار بار نئے وارننگ جاری کیے، اور ہر دفعہ پہ جب بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے اسٹریٹ آف ہرمز کو بائی پاس کرنے کی کوشش کی، کراس کرنے کی کوشش کی، یا اپنے آرمی کے ذریعے یا اپنے شپس کے ذریعے، ویسلز کے ذریعے، تو IRGC نے نئے قوانین وضع کیے، اور ہر بار جو ہے سخت سے سخت ترین قوانین جو ہے وضع ہوتے گئے اسٹریٹ آف ہرمز کے لیے. اور اب جو ہے باقاعدہ سے ایران نے ایک آفیشیل ویب سائٹ لانچ کر دیا ہے، وہاں پر جو ہے شپس کی جو ہے رجسٹریشن ہوتی ہیں، باقاعدہ سے جو ہے تمام ممالک جو ہیں ایران سے جو ہے کانٹیکٹ کرتے ہیں. اس کے بعد سے وہ ایک قسم کی جو ہے وہ کچھ گارنٹی
کے جو کچھ پیپرز ہیں وہ بینکس دیکھیں، یاد رکھیں جسکو امریکہ نے اور ویسٹ نے جو ہے پچھلے 47 ایئرس سے جو ہے سینکشنز کیے ہوئے ہیں، ان بینک سے جو ہے اس وقت پوری دنیا کے چیف اسپیکر اپنے تمام پیپرز کلیئر کریں اور IRGC کے وضع کیے ہوئے قانون کے مطابق وہاں سے وہ نکلیں. تو آپریشن فریڈم جو ہے بس ایک وہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ہے ایک فیس سیونگ اور میڈیا کی حد تک جس طرح وہ ٹویٹس کرتے ہیں، جس طرح وہ باتیں کرتے ہیں، اور اس حوالے سے تھا. باقی رہی بات، آپ نے ذکر کیا کہ میں اسٹریٹ آف ہارمز، جی بالکل گیا تھا میں وہاں پر دیکھنے کے لیے، اور ہمیں وہاں پر یہی بتایا گیا کہ جو اصل میں وہ بھی ایک مغالطے کا ہی نتیجہ تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ بار بار یہی کہتے کہ ایرانی ایئر فورس جو ہے بالکل ختم ہو گئی ہے، ایرانی نیوی بالکل ختم ہو گئی ہے، ایران کا جو ہے اسٹریٹ آف ہارمز پر کنٹرول نہیں رہا، اور بلاکیڈ جو امریکہ نے لگائی ہوئی ہے اسٹریٹ آف ہارمز کے باہر دریائے عمان میں، تو اس کے نتیجے میں جو ہے ایران کے اندر جو ہے شپس داخل نہیں ہو رہی یا شپس جا نہیں سکتی. تو بیسیکلی ان تناظر میں ہم نے وہاں پہ وزٹ کیا تھا، دیکھا تھا، تو ہمیں جا کر وہاں پتا چلا کہ وہاں پر 1 نہیں 2 نہیں 100 نہیں 200 نہیں کئی 100 چھوٹے چھوٹے بورڈ جو IRGC کے ہیں، اور وہ اپنی ڈیوٹیز جو آرمی کی جو ان کی جو نیوی ہے وہ بھی وہاں پر بالکل الرٹ ہیں، تعینات ہیں، ان کی مشینریز، ان کے اسلحے، ان کے تمام تر جوان وہاں پر ہمیں یہی بتلایا گیا IRGC کی جانب سے اور جو ایرانی مسلح افواج کی جانب سے کہ جو بار بار ڈونلڈ ٹرمپ یا جو ان کے جو آرمی کے جو سینٹ کام ہے وہ یہ بار بار یہ ادعا کرتی ہے کہ ہم جو ہے اسٹریٹ آف ہارمز کو کھلوائیں گے. تو اسٹریٹ آف ہارمز کا کھولنا جو ہے وہ امپاسبل ہے جب تک ایران یا IRGC خود نہیں چاہے گا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا جغرافیہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک اسٹیٹ اور ایک ملک کی تو بات نہیں، اگر وہاں پر کوئی ایک چھوٹا آرگنائزیشن بھی اگر اس جے کو ناامن کرنا چاہے گا تو وہ یہ کر سکتا ہے، اور ناامن کرنا جو ہے اسٹریٹ آف ہارمز کے بند کرنے کے مترادف ہے. تو اسٹریٹ آف ہارمز صرف اور صرف ایک ہی صورت میں کھل سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ جو ایران پر جو ایک جنگ تحمیل کی گئی ہے، جو ایران پر ایک وار کو لاد دیا گیا ہے، اس کو جو ہے جو ناانصافی کے ساتھ ہوا ہے، عدل غیر منصفانہ طور پر ہوا ہے، تو اس کو جو ہے امریکہ جو ہے اس سے پیچھے ہٹے اور ایران کی شرائط پر مان جائے، اور یہ ایران کو جو ہے پریکٹیکل گارنٹیز کچھ ملے. ان میں سے ایک ظاہراً یہی ہے کہ اسٹریٹ آف ہارمز کا جو اب کے بعد جو کنٹرول جو ہے مکمل ایران کے پاس ہوگا، اور ایران جس طرح سے چاہے گا وہ یہ 20% آف جو ورلڈ اکانومی ہے اس کو کنٹرول کرے گا. تو یہ اس حوالے سے. اور جو آپ کا سوال کا تیسرا حصہ تھا کہ پاکستان کا جو رول ہے ایران کے مذاکرات کے حوالے سے اور آپریشن پروجیکٹ فریڈم کے حوالے سے، تو دیکھیں بہت زیادہ قدردانی کرتے ہیں ایرانی عوام، خاص طور پر پاکستان کی، اور خاص طور پر جو یہاں کے آفیشلز ہیں جنرل عاصم منیر کی بہت زیادہ قدردانی کرتے ہیں اس بات میں کہ انہوں نے امن اور ثبات کو جو ہے اس پورے خطے میں جو ہے واپس لے کر کے آئے ہیں. خاص طور پر پرائم منسٹر شہباز شریف کی جو کاوشیں اور کوششیں ہیں، ظاہر ہے ایران کے لیے ایک یہ حیاتی جنگ تھی جس میں ایران کے لیے ظاہر ہے آپ حقیقت کو تسلیم کرنا ہی پڑے گا کہ ایک طرح سے ایک بڑے دشمن جس کو سپر پاور کہا جاتا ہے ان کا مقابلہ وہ لوگ کر رہے تھے. تو ظاہر ہے جو ہے اس بیچ میں ایک بریک دینا، اور اس میں یہ بات ایک طرح سے پاکستان نے ایران کے ساتھ دوستی کا ثبوت اس طرح سے دیا کہ یہ واضح کرایا کہ جو مذاکرات کے ٹیبل پہ آنا چاہتا ہے اور جو ہار مان رہا ہے وہ ایران نہیں ہے بلکہ ایران کے اپوننٹس ہیں. تو یہ پاکستان نے اس کو بخوبی جو دنیا تک ابلاغ کرایا. اس کی ایران بہت زیادہ قدردانی کرتا ہے، اور ایران نے بارہا جو مخالف میڈیا جو جیسا آپ جانتے ہیں میں نام نہیں لینا چاہوں گا، جو وہ ایک پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کر رہے تھے، خاص طور پر ڈاکٹر صاحب میں معذرت کے ساتھ میں نام لینا چاہوں گا. جی ڈاکٹر صاحب میں نام لینا چاہوں گا. مارکہ حق کا ماحول ہے پاکستان میں، ہمارا سٹینڈ آف ہوا انڈیا کے ساتھ، ہم نے دھول چٹائی ان کو. اس کے بعد انڈیا نے ایران کے ساتھ اپنے تعلقات کا ذرا بھی خیال نہیں کیا اور چابہار سے بھاگے. اس کے بعد امریکہ کے کہنے پہ بھاگے. پھر اس کے بعد ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ انڈیا کے جاسوس، را کے جاسوس، موساد کے جاسوسوں کی مدد کرتے رہے، پورا نیٹ ورک ایران کے اندر سپورٹ کرتا رہا اور ایران کو دھوکہ دیتے رہے. اور جب یہ جنگ شروع ہوئی تو ایران کے وہ کچھ حق میں نظر نہیں آئے، بلکہ یہ کہتے ہوئے سنائی دیے کہ امریکہ تو چھوڑے گا نہیں ایران کو. تو ان ساری چیزوں کو کیسے دیکھتے ہیں؟
انڈیا کی میڈیا پروجیکشن کو ویزاوی ایران آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی دیکھیں ایبسولوٹلی ایران کا جو ایک اگر آپ دیکھیں ویسے ہی ایک تعلقات اس حوالے سے ایران نے اپنے تعلقات جو ہے ہندوستان کے ساتھ پہلے سے ہی نارمل جس طرح سے تمام ممالک کے ساتھ ایک ملک کا ہونا چاہیے خطے میں ویسے ہی رکھنے کی کوشش بہت زیادہ کی، لیکن ایران نے اصولی طور پر کبھی بھی کشمیر کے موقف پر پاکستان کے موقف سے وہ پیچھے نہیں ہٹا، اور ہمیشہ ایران نے پاکستان کا ڈٹ کر جو ہے حمایت کی، دفاع کیا، اور ہر فورم پہ جو ہے کشمیر کے حوالے سے خاص طور پر جب یہ حملہ ہوا اور جس کے نتیجے میں جو ہے مارکہ حق جو ہے برپا ہوئی، اس کا بھی ایران نے بھرپور دفاع کیا، اور اس پر جو ہے انڈیا کی جو ایگریشن تھی اس کو بہت ہی زیادہ ایران نے اس کو جو ہے اس کی حوصلہ شکنی کی۔ بالکل اس کے علاوہ ایران نے جو ہے اب آ کر، اور اس کے بعد بھی اس بات کو پہلے بھی گرچہ اندازہ ہو رہا تھا لیکن اب جو ہے زیادہ واضح ہو گیا ہے کہ انڈیا خطے میں جو ہے اسرائیل کے مترادف ہے، اور ایران جو ہے انڈیا کے جو ایکشنز کو بھی وہ اسرائیل کے ایکشنز کی طرح ہی دیکھتا ہے، خاص طور پر تب جب ایران پر جب حملہ شروع ہونے والا تھا، اور ایک بہت بڑا سانحہ جو شہادت ہے سپریم لیڈر کا جو اتفاق ہوا یہاں پر، بے شک جو ناخوشگوار واقعہ تھا وہ تب واقع ہوا جب مودی سرکار جو ہے وہ اسرائیل کی سرزمین پر نتنیاہو کے ساتھ وہ ہگز کر رہے تھے، ان کے ساتھ جھپیاں ڈال رہے تھے، تو ظاہر ہے ایرانی قوم اس چیز کو نہیں بھولتی۔ بالکل ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ تاثر دیا جا رہا ہے امریکہ کی طرف سے کہ جیسے ایران کے اندر ایک پولیٹیکل ڈیوائیڈ ہے، یہ صدر مسعود پزشکیان اور فارن منسٹر عباس عراقچی اور سپریم لیڈر کی جو نیچے IRGC ہے، ان کے اندر ایک ڈیوائیڈ ہے، کیا یہ تاثر درست ہے؟ دیکھیں اصل میں یہ تاثر پھیلایا ہوا ہے امریکہ کا اور امریکن بیسڈ میڈیاز کا جو پروپیگنڈا کرتے ہیں دنیا اسلام کے خلاف، امت اسلام کے خلاف، ان کا کام ہی شروع سے ڈیوائڈ اینڈ رول رہا ہے، اور ایسا کچھ بھی نہیں۔ دیکھیں خود رہبر شریف نے اپنی شہادت سے پہلے ایک خطاب میں انہوں نے اپنی شہادت کے قریب ایک خطاب میں فرمایا تھا کہ ایک ایسا دور آئے گا کہ مردم مبعوث خواہند شد، یعنی خود لوگ جو ہیں وہ مبعوث ہو جائیں گے اپنے ملک کی حفاظت کے لیے۔ انہوں نے کسی آرمی آفیشلز کا نام نہیں لیا، کسی نہاد کا نام نہیں لیا، کسی ادارے کا نام نہیں لیا، کسی سیاسی پارٹی کا یا کسی حکومت کا نام نہیں لیا، بلکہ نیشنل پورے قوم کا نام لیا کہ قوم جو ہے مبعوث ہو جائیں گے اپنے ملک کو بچانے کے لیے، اپنے نظریے کو بچانے کے لیے، اپنے دین کو بچانے کے لیے۔ تو اس وقت جو دشمن ہے وہ اس چیز سے خوفزدہ ہے۔ دیکھیں ایران کی عوام پچھلے 65-67 دنوں سے سڑکوں پر ہے، اور یہ ایک غیر معمولی چیز ہے جو دنیا جس کو نہیں دکھا رہی۔ یہ غیر معمولی چیز ہے کہ ایک گورنمنٹ جو 47 سال سے سپر پاورز کے مقابلے میں ہو، اسرائیل جیسے وہ ملک جن سے کوئی بھی پنگا لیتے ہوئے، لڑتے ہوئے ڈرتا ہے، ان کی مخالفت کرتا ہے، ان کے خلاف کوئی بات کرتے ہوئے وہ ہچکچاتا ہے، پوری دنیا اس سے وہ لڑ رہی ہے۔ تو اس کے حق میں ہزاروں ملین کے تعداد میں عوام جو ہے روزانہ سڑکوں پر آئے، اور ابھی تک گوشت کے سیز فائر ہو چکا ہے، لیکن ایران کی عوام جو ہے وہ سڑکوں پر آتی ہیں، اپنے مسلح افواج کے پیچھے کریں۔ تو اصل میں دشمن اس چیز سے خوفزدہ ہے، اور اس کو سبوتاج کرنے کے یہ سارے حربے ہیں ایران کے اندر۔ آپ ایک طرح سے یہ میرا آپ ایک لائن لے لیجئے گا کہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ایران کے اس وقت آفیشلز، اگر میں یوں کہوں کہ وہ ابھی کچھ نہیں کر رہے، جو کر رہے ہیں سارا کا سارا ایران کی عوام کر رہی ہے، تو یہ غلط نہ ہوگا۔ اور یہ ایران کی عوام بتا رہی ہے آفیشلز کو کیا کرنا ہے، مذاکرات کرنا ہے نہیں کرنا، مذاکرات کے لیے جانا ہے نہیں جانا، کیا کرنا ہے۔ وہ اپنے مطالبے کی صورت میں یہاں پر روز پہ روز رکھتے ہیں، اور اسی پر ان کے آفیسرز عمل کرتے ہیں۔ تو اس جو پورے پروسیس سے جو ہے امریکہ خوفزدہ ہے، کیونکہ یہ ایران کو جو ہے فتح تک لے کے جا رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ۔ یہ سن کے بڑی خوشی ہوئی کہ ایران کی حکومت، ایران کی عوام ایک دوسرے کے ساتھ ہینڈ اینڈ گلو ہیں، عوام مطالبہ کرتی ہے اور حکومت اس کو اس مطالبے کے اوپر دنیا کے ساتھ اپنے تعلقات اور دنیا کے ساتھ جو فیصلے عوام کے دلوں کے ہیں ان کے اوپر چلتی ہے۔ میں دعا کروں گا کہ جلد ایران کے اندر امن بھی آئے، ریکنسٹرکشن بھی ہو، اور چیزیں بہت ہی زیادہ خطے میں بھی اور ایران میں بھی بہتری کی طرف جائیں۔ ناظرین آپ نے ہماری گفتگو سنی، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، مجھے اجازت دیجیے، کل آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔